السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عاشقان نبوت، شیدائیان رسالت، یہ نیل گوں گگن، یہ فلک بوس پربت، یہ سر سبز شاداب چمن، یہ مسکراتی کلیاں، یہ گنگناتی فضا، عندلیبوں کی صدا، بلبلوں کی ندا، رات کی تاریکی میں آسمانی چادر پر جھلملاتے قمقمے، دن کی رعنائیوں میں جگمگاتا آفتاب، پھولوں کی مہک، پرندوں کی چہک، حسین وادیوں میں گرتے آبشار کا دلکش منظر، ساحلوں جزیروں کا سحر انگیز اثر، کس کے طفیل میں وجود پذیر ہوئے۔ انسانی تخیل، ہماگیر نعمتیں، جنت کی بہاریں، جہنم کے نظارے، عرضے کے کائنات اور کائنات کی تمام چیزیں کون سی اعلیٰ صفت شخصیت کے سبب آدم سے وجود میں آئیں۔ سامعین باتمکین، اس ذات اقدس کو کون نہیں جانتا، فخر موجودات کا کسے علم نہیں۔ ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہیں قرآن کریم میں انک لعلی خلق عظیم کے خطاب سے نوازتا ہے، سراج منیرہ کا لقب ادا کرتا ہے۔ مزید ہے کہ خدا ذوالجلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کو اپنی وفا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ کی رضا میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے، آپ کی محبت کو اپنی محبت گردانتا ہے۔ ارشاد عز وجل ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یقیناً اسی اصول و آئین میں، اسی حکم و ارشاد میں ہماری فلاح کا مدار ہے، کیونکہ جب ہم ماضی کی داستان پر نظر عمیق ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں امم سابقہ ضلالت و ہلاکت کے گڑھے میں کس طرح پہنچی۔ ابلیس کو کچین نے آسمان سے نکال کر زمین پر پٹک دیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اہل زمین کو کچین نے غرقاب کیا، تیز تند آندھی کو قوم عاد پر کیوں مسلط کیا گیا، صدا دلدوز سے قوم ثمود کے کلیجے کیوں پھٹے اور ان زمین میں کیوں دھسایا گیا، بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیجئے وہ کیا چیز تھی۔ عزیزو، وہ اگر نافرمانی نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ قرآن جا بچا اعلان کرتا ہے، ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ شیدائیان نبوت، قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق امام الانبیاء باعث کن فکا رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کو جاری کیا، جب توحید و رسالت کا علم بلند کیا تو خدا قدوس نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، راہ وفا یہی ہے، راہ وفا یہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک اپنے جان و مال اور اولاد سے زیادہ نہ ہوگی اس وقت تک تم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں ناقص ہو۔ عمر جیسے بے خوف و بے باک سے جب نبی آدم نے دریافت کیا تو آپ کو معلوم ہوا دنیا و فیہا سے زیادہ تو حب رسول نہ ہوگا، محمد سے وفا کا دعویٰ کامل نہ ہوگا۔ ابو بکر نے وفا کی، صدیق اکبر بن گئے، عمر نے وفا کی، فاروق اعظم بن گئے، عثمان نے وفا کی، غنی ہو گئے، علی نے وفا کی، حیدر کرار بن گئے، صحابہ نے وفا کی، رضی اللہ عنہم کے خطاب سے نوازے گئے، جنت کی بشارتیں سنائی گئی، حرمت جہنم کا اعلان کیا گیا۔ عشق نبی میں جتنا ہو ایثار کم نہیں، اس راہ میں جو جان بھی جائے تو غم نہیں۔ دوستو، آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا، وہ تو دور نبوت تھا، وہ تو وحی الہی کا عروج تھا، نبی کی حیات، پھر رسالت کا تمغہ، پھر قرآن نزول کی گہما گہمی، ان تمام باتوں کا حسین سنگم باعث برکت تھا، لہذا وہ تمام حضرات نبی کی نظروں سے اکثر تبدیل ہو گئے، اور یہی وجہ تھی کہ جن پہ ان کی کرن پڑی دنیا بدل گئی، دل کے نہا خانوں میں نورانیت پیدا ہو گئی اور ذرہ ذرہ مہر تابہ بن گیا۔ آج ہم میں رسالت مآب موجود نہیں ہے، ہاں گرچہ سرور کونین موجود نہیں ہے، مگر نبی کا فرمان باقی ہے، قرآنی نظام باقی ہے، اسلامی احکام باقی ہے، صحابہ کا کردار باقی ہے۔ اسلام کے سچے عاشقوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پر پیرا ہونا محمد سے وفا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ محمد سے وفا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ محمد سے وفا ہے۔ نبی کے فرمان بجا لاؤ، اسے کلام سے محبت کرو، راہ ہدایت کی ترویج و اشاعت کرو، یہی حقیقی محبت ہے، یہی سچی طاعت ہے، یہی دلی عقیدت ہے۔ تاریخ ایک نہیں بے شمار نظریں پیش کرتی ہے، اور انہیں اولیاء والوں نے اسی وفا کی بدولت دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیے، وہ جس سمت چل پڑے دنیا نے ان کی اطاعت کی اور دولت ان کے قدموں میں بچ گئی۔
عزیزو، آج ہم نے خشیت و معرفت کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کی حقیقت کو نظر انداز کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا شعاری ہم نے حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین پر ہمارا یہ طبقہ ہماغیر مشکلوں اور صعوبتوں میں گھرا ہوا ہے، ہم کو تخت مشق بنایا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو مفلوج و مجروح کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی ہیں، ہر طرح کی سازشوں میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ محض اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا شعاری کا درس بھلا دیا، اسلامی حقانیت ترک کر کے لہو و لعب میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو نمونہ نہ بنائیں گے، ہم راہ راست سے گم ہی رہیں گے، اسوہ رسول کو نہیں اپنائے، جب تک نبی کی تعلیمات اور اس کی محبت کو جزو ایمان نہ سمجھیں گے، تب تک ہم یوں ہی در بدر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہم اسی وقت ہر اعتبار سے کامیاب و کامران ہوں گے جب کہ ہمارا دل عشق رسول سے سرشار ہو۔ اللہ ہمیں اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا شیدائی بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔